کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آتا ایک شخص اس طرح میں نظر آتا ہے نہ اس کو آج تک سمجھ میں آیا کہ اس نواز شریف کے لیے کیوں دعا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آتا ایک شخص اس طرح میں نظر آتا ہے نہ اس کو آج تک سمجھ میں آیا کہ اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ کس نے بٹھایا، نہ سمجھ میں آیا کیوں بٹھایا، نہ پتہ چلتا ہے کتنی دیر کے لیے بٹھایا۔ بیچارے کی نیند اڑی ہوئی ہے، کہتا میں ساری رات جاگ کر کام کروں گا، مہنگائی ختم کروں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا نا جب ہم نے کہا کہ جی مراسلہ آیا تھا امریکہ سے اور اس مراسلے میں کہا گیا کہ اگر عمران خان تحریک عدم اعتماد میں ہٹا دیے جائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے آسانیاں ہوں گی، لیکن اگر عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹائے نہیں گئے اور وزیر اعظم رہے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یا آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب ہم نے یہ بات کی، جب پاکستان کو یہ بتایا کہ یہ دھمکی آئی ہے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایسی دھمکی کوئی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اعلامیے کے اندر سامنے آ گیا کہ واقعی مراسلہ تو آیا تھا، اس کے اندر دھمکی تو موجود تھی، تو عذر کیا پیش کیا؟ یہ سنو حیدرآباد والوں، یاد دلا رہا ہوں، آپ کو سن تو چکے ہیں۔ کہتے ریحان میاں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ دھمکی نہیں آئی، وہ کہتے ایسی دھمکیاں تو آتی رہتی ہیں۔ یہ دھمکیاں ضرور آئی ہوں گی پہلے، لیکن جن کو دھمکی دی گئی شاید ان کا ایمان کمزور تھا اور وہ بے غیرت لوگ تھے۔ یہ دھمکی آئی ایک غیرت مند قوم کے غیرت مند لیڈر کو، اور یہ دھمکی کو مسترد کرتے ہیں۔ نعرہ عمران! نعرہ عمران! نعرہ عمران! نعرہ عمران! تو حیدرآباد والوں، آپ نے بھی اس تحریک کا آپ حصہ بنے ہو کہ پاکستان کے عوام ہمیں متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم سے پوچھتے تھے کہ سب کو تو تم نے اپنے خلاف کر لیا ہے، 13 سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، تمام طاقتور طبقے تمہارے خلاف ہے، دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہے، میڈیا کا بڑا حصہ تمہارے خلاف ہے، تم مقابلہ کیسے کرو گے؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب بھی مل جائیں تو پاکستان کی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ 22 کروڑ کی قوم، دلیر قوم، بہادر قوم، غیرت مند قوم دنیا میں کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ جو کمزور نظر آتی ہے یہ اس لیے کمزور نہیں کہ یہ حقیقی طور پر کمزور ہے، یہ کمزور اس لیے نظر آتی ہے ان کو تقسیم کیا گیا، ان کو بیرونی طاقتوں کے سامنے بیچا گیا، پالیسیاں اپنائی گئیں جس سے ڈالر تو آئے لیکن وہ ڈالر حیدرآباد، کراچی، جانچورو، لاڑکانہ، سکھر، بدین، گھوٹکی کی سڑکوں پر نہیں لگے، ان ڈالروں سے ذاتی جائیدادیں بنی، ہر طبقے کے طاقتور لوگوں کی جائیدادیں بنی، عوام کی بہتری نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف پردہ ڈالنے والی بات ہے اور وہ پردہ عوام نے اٹھا دیا ہے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا مقابلہ پاکستان کے عوام جیت کر دکھا رہے ہیں۔ 17 جولائی 3 آپ کو میں مقابلوں کی بات بتاتا ہوں۔
17 जुलाई पंजाब का इलेक्शन, टेलीविजन प्रोग्राम उठा के देखें जुलाई के, मैं जिस प्रोग्राम पर जाता था मुझे एंकर कहता था ठीक है इमरान खान मकबूल है, हाँ ठीक है तहरीके इंसाफ में की मकबूलियत है, लेकिन आप लिख लें आप 4, 5, 6 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। ये सीटें हमने कहा तुम्हें लेकर दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम की ताकत से लेकर दिखाएंगे। हर प्रोग्राम में बोला 12 से 16 सीटें जीतेंगे। लोग मुझे बोलते थे पागल हो गए हो।